أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم نے خود قرآن کریم کا اور مذہب کا جو خلاصہ پہلی آیت میں یا شروع میں پیش کیا ہے وہ 3 لفظی ہے. پہلی آیت میں تو کتاب کا تعارف ہے اور دوسری آیت میں کتاب کی تعلیم کا خلاصہ یعنی مذہب کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اگلی آیت میں اس ساری تعلیم کا خلاصہ یہ بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر تیسری آیت میں اس دوسری آیت کی تفصیل بیان فرمائی کہ غیب کے کیا معنی ہیں اور یقیمون الصلاۃ کی تعلیم وہ کس سے لیتے ہیں اور کس طرح حق ادا کرتے ہیں اقامت صلاۃ کا. اور انفاق فی سبیل اللہ جو بنی نوع انسان کے دراصل حقوق کی ادائیگی ہے وہ کیسے اختیار کرتے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی خدا ہی نے جو بزرگ بھیجے انہی سے لوگ سیکھتے رہے تھے اور آئندہ بھی سچی تعلیم وہی لے کے آئے گا جو خدا ہی سے پائے گا. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. تو خلاصہ بیان فرما دیا اس نظام کا جس کے ذریعے سے انسان ایمان بالغیب سیکھتا ہے اور وہ نظام خود ایمان غیب کا ہی حصہ ہے. اور پھر اقامت الصلاۃ یعنی حقوق اللہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی بنی نوع انسان کے حق ادا کرنے کے اسلوب سیکھتا ہے. پہلی 3 باتیں جن کی طرف قرآن کریم مومن کو متوجہ کرتا ہے جس کے بغیر نہ وہ متقی بن سکتا ہے نہ وہ شک سے پاک ہو سکتا ہے نہ ہدایت کی کوئی منزل بھی پا سکتا ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے بیان کیا اگلی آیت میں
इशारा करके ये बयान फरमा दी कि जो तुमने सीखना है गैब तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लो, और ईमान बिल गैब क्या होता है इसकी भी तफसील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान फरमाएंगे। लेकिन चूंकि आज के खुतबे का मौजू ये हिस्सा नहीं, इसलिए मैं इसको फिलहाल छोड़ रहा हूं। आज के खुतबे का मौजू इस तालीम का दरमियानी हिस्सा यानी इकामत सलात है, अल्लाह के हकूक की अदायगी। जहां तक इंफाक फी सबीलिल्लाह का ताल्लुक है, गुज़श्ता मुतअद्दिद खुतबात में मैं उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से तवज्जो दिलाता भी रहा हूं, और अल्लाह ताला के फजल से जमात में इतनी गैर मामूली बेदारी पाई गई है कि मेरे तसव्वुर की कोई छलांग भी ये अंदाजा नहीं कर सकती थी कि इतना नुमायां ताउन फी सबीलिल्लाह मुझे हासिल होगा। बाज़ जगह तो यूं मालूम होता था कि खुदा के फरिश्ते दिलों को तब्दील करके जबरदस्ती माली कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, और बाज़ लोगों ने रोया देखकर इस तरफ तवज्जो की, यानी वाज़े तौर पर उनको हदायत मिली और वो फिर माली कुर्बानियों में आगे बढ़े। अब मैं जमात को खुसूसियत के साथ इबादत की तरफ बुलाना चाहता हूं। अगरचे पहले खुतबात में मैंने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ जब तक बार बार तवज्जो न दिलाई जाए उस वक्त तक ना तवज्जो दिलाने वाला अपने खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकता है, ना वो लोग सही मानों में फायदा उठा सकते हैं जिनको तवज्जो दिलाई गई। ज़किर का मजमून एक जारी और सारी मजमून है, बार बार बाज़ उमूर की तरफ हमें तवज्जो दिलाते रहना पड़ेगा। खुसूसन नमाज पर तो इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो नमाज का नक्शा खींचा है मुख्तलिफ आयात को मलहूज रखते हुए, वो ये है कि नमाज ऐसी चीज है जो अगर जोर लगाकर तवज्जो के साथ खड़ी ना की जाए तो गिर पड़ेगी। फरमाया, जो बार बार फरमाया गया खड़ा करो खड़ा करो खड़ा करो, और इस कसरत के साथ मुख्तलिफ तरीक पर बयान फरमाया, ये इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि ये नमाज अब खुद खड़ी नहीं हुआ करती, जब तुम गाफिल हो गए ये गिर पड़ेगी। जिस तरह टेंट खेमा लगा हो और उसके दरमियान बांस हो, अगर वो बांस नहीं रहेगा तो वो खेमा जमीन पर आ पड़ेगा। यानी कमरे की तरह की चीज तो नहीं होती कि जो अब खुद खड़ा हो जाए। फरमाया, इबादत एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ बार बार तवज्जो देने की जरूरत है। चुनांचे हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन में यही मजमून बयान फरमाया गया है कि हम कमजोर हैं और इबादत मुश्किल काम है। जरा भी हम गाफिल हुए तो इसका हक अदा करने के अहल नहीं रहेंगे। इसलिए हर नमाज की हर रकत में हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें तौफीक बख्श के हम नमाज का हक अदा कर सकें। तो इसलिए खुसूसियत के साथ नमाज की तरफ तवज्जो दिलाना हमारा अव्वलीन फर्ज होना चाहिए। यानी सारा निजाम जमात इस बात को हमेशा अव्वलियत दे। दूसरे इसलिए भी कि मजहब का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है। हुकूकुल इबाद इसका दूसरा हिस्सा जरूर है, लेकिन इबादत के बगैर हुकूकुल इबाद भी नहीं आ सकते। कभी दुनिया की किसी कौम ने हुकूकुल इबाद नहीं सीखे सिवाय इसके कि अल्लाह ने उनको सिखाए हों। और सही मानों में हुकूकुल इबाद की आखिरी बुनियादें मजहब में मिलती हैं। इसके सिवा तो बाकी सारी छीना झपटी है और अंधेरे में तामक तोइयां मारने का नाम है। हुकूकुल इबाद के नाम पर जुल्म की तालीम तो दी गई है, लेकिन हुकूकुल इबाद किसी इंसान ने किसी इंसान को नहीं सिखाए। जितनी भी तालीमात हैं उनका खुलासा यह है कि वो मजहब से ही हुकूकुल इबाद निकले हैं, और हुकूकुल इबाद वही लोग अदा कर सकते हैं जो इबादत का हक पहले अदा करते हैं।
اور जिनकी इबादतें कमजोर पड़ जाएं वो हुकूकुल इबाद में भी कमजोर पड़ जाते हैं। और जो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते वो झूठ बोलते हैं कि हम इबादत करते हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इबादत तो इंसान करता हो लेकिन खुदा के बंदों से वो बेइतनाई कर रहा हो। चुनांचे इस मजमून को कुरान करीम बहुत खोल कर बयान फरमाता है, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अगरचे नमाज इंसान के लिए जिंदगी का मूजिब है, उसकी बका का मूजिब है, उसके लिए उसको फलाह की तरफ लेके जाती है, लेकिन कुछ नमाजें ऐसी होती हैं जो हलाकत का पैगाम देती हैं। वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाक हो जाएं ऐसे लोग, ऐसे नमाजियों पर लानत हो। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन गफलत की हालत में पढ़ते हैं। और अन सलातिहिम साहून का एक ये मफहूम है कि नमाज की जिम्मेदारियों से गाफिल रहते हैं। नमाज जिन तकाजों की तरफ बुलाती है या जिन तकाजों की तरफ बुलाने के लिए नमाज पढ़ी जाती है, उन तकाजों से गाफिल हो जाते हैं। यानी ना अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होती है, ना महज लिल्लाह काम करने की आदत उनको पड़ती है, और ना हुकूकुल इबाद अदा करते हैं। ये सारी चीजें नमाज की बुनियादी सिफात हैं। चुनांचे हलाकत वाली नमाज पढ़ने वालों की तारीफ ये बयान फरमाई गई, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ये वो लोग हैं जो नमाज की के बुनियादी मकासद से गाफिल हैं। नतीजा ये निकलता है कि रियाकारी की खातिर नमाज पढ़ने लग जाते हैं और रब की खातिर नमाज नहीं पढ़ते। यानी जो बुनियादी मकसद है नमाज का, अल्लाह से ताल्लुक का क़याम, उससे ये महरूम रह जाते हैं। और फरमाया कि जो खुदा से ताल्लुक कायम करने में महरूम रह जाया करते हैं, उनकी कतई इलामत यह है कि खुदा के बंदों से भी वो कट जाते हैं। जो खुदा के हकूक अदा नहीं करते, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो खुदा के बंदों के हकूक अदा कर सकें। चुनांचे फरमाया व यमनऊनल माऊन, इतने खसीस हो जाते हैं, इतने कमजर्फ हो जाते हैं कि मामूली बनी नौ इंसान की जरूरतें पूरी करने से भी गुरेज करने लग जाते हैं। जहां तक उनकी हालत हो जाती है कि एक हमसाये ने अगर आग मांगी है तो उससे उनको तकलीफ पहुंची है, एक हंडिया तलब की है थोड़ी देर के लिए तो उससे उनको तकलीफ पहुंचती है। और यमनऊन अल माऊन में दोनों बातें हैं, खुद भी मना रहते हैं और अपने बच्चों को और अपने माहौल को भी कहते हैं क्या बकवास लगाई हुई है, इसमें बार बार मुसीबत डालती रहती है हमसायन, इसको ये चीज नहीं देनी। तो नमाज का खुलासा ये बयान फरमाया कि इबादत के बगैर बनी नौ इंसान ना अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है ना उसकी मखलूक से। इसलिए अगर बनी नौ इंसान के हकूक अदा करने हैं, जो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के जरिए बेशतर हद तक अदा होते हैं, बल्कि अगर उसकी वो तारीफ की जाए जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, तो बेशतर का लफ्ज फिर कमजोर लफ्ज है। तमाम बनी नौ इंसान के हकूक हर किस्म के मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के ताबे अदा होते हैं। इसको इबादत के बाद रखा है और ये तरतीब बता रही है कि इबादत ही के नतीजे में दरअसल बड़ी नौ इंसान के हुकूक अदा करने की तौफीक अता होती है। बस खुलासा मजहब जहां तक आमाल का ताल्लुक है वो इबादत में ही आके खत्म हो जाता है। गैब का मामला तो ईमानियात से है, ईमान ना हो तो इबादत की तौफीक नहीं मिल सकती, ये दुरुस्त है। लेकिन जहां तक अमाल का ताल्लुक है, अमाल का खुलासा नमाज है। नमाज कायम हो तो हकूकुल्लाह भी अदा होंगे, नमाज कायम हो तो हकूकुल इबाद भी अदा होंगे, और ये ना रहे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और तकवा का भी यही खुलासा बयान फरमाया। जो मुत्तकियों की तारीफ बयान फरमाई, उसका खुलासा अगर नमाज है तो मुत्तकी की जिंदगी का खुलासा भी नमाज ही बनती है। तो जान है ये मोमिन की जिंदगी की।
اور مذہب کے فلسفے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان اپنے رب سے سچا تعلق عبادت کے ذریعے قائم کرے. اس پہلو سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کمزوریاں آتی چلی جاتی ہیں اور ایک دفعہ آپ زور لگاتے ہیں نماز کا معیار بڑھ جاتا ہے, پھر نماز گرنے لگ جاتی ہے, پھر زور لگاتے ہیں پھر بڑھتا ہے, اور بعض دنوں میں جب توجہ دی جاتی ہے تو خدا کے فضل سے مسجدوں کے متعلق احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی رہ گئی ہیں, لیکن پھر اس کے بعد خالی برتن کی طرح خلخل کرتے ہوئے چند نمازی اور پھر مسجدیں خالی. تو اس لیے لازماً ہمیں اپنے نظام میں یہ بات داخل کرنی پڑے گی کہ وقتاً فوقتاً سارا نظام بیدار ہو کر نمازوں کی طرف توجہ دے اور جھنجھوڑ دے, ساری قوم کو بیدار کر دے اور بتائے کہ اس کے بغیر تم نہیں زندہ اور نہیں زندہ رہ سکتے. لازماً تمہیں عبادتوں کو قائم کرنا پڑے گا, ورنہ تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے معنی اور لغو ہو جائیں گی. یہی وجہ تھی کہ میں نے آغاز ہی میں آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے تمام انجمنوں کو, جن میں مرکزی انجمنیں بھی شامل تھیں اور ذیلی انجمنیں بھی شامل تھیں, ان کو اکٹھا کر کے جو بنیادی ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے, جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ قائم کی گئی ہے, اور یہ سارے نظام اس مرکزی کوشش کے لیے غلامانہ حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ نظام اوپر آ جائیں اور نیچے ہو جائیں, اوپر آ جائیں اور یہ آقا یعنی عبادت نیچے ہو جائے تو یہ بالکل مضمون الٹ جائے گا. یہ تو ویسی ہی بات ہو جائے گی جیسے کشتی نیچے چلی جائے اور پانی اوپر آ جائے. وہی چیز جو بچانے کا موجب بنتی ہے وہ تباہی کا موجب بن جاتی ہے. اگر حالانکہ تعلق ویسے ہی رہے گا, وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے اوپر ہے, وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے نیچے, لیکن اوپر والا پانی ہلاکت کا موجب بن رہا ہے اور نیچے والا پانی بچانے کا موجب بن رہا ہے. یعنی یہ نسبت جو ہے, تو نسبتوں کا درست ہونا ضروری ہے. نظام جماعت کی عبادت غلام نہیں ہوگی, نظام جماعت عبادت کا غلام ہوگا, تب ہم زندہ رہیں گے. تو میں نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انجمنوں میں جتنے کارکن ہیں ان کی طرف توجہ کریں, اور ہر انجمن کے سربراہ کا فرض ہے اور ہر شعبے کے سربراہ کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ مرکزی نمائندگان سلسلہ اپنا حق اس آسن رنگ میں ادا کر رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے ہوں. تمام دنیا کی آنکھیں مرکز کی طرف لگی ہوئی ہیں, اور مرکز میں سے بھی جو سلسلے کے کارکنان ہیں وہ بڑی نمایاں طور پر لوگوں کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں نمونے کے طور پر. یہ لوگ اگر بدعمالیاں کریں تو ہلاکت کا موجب بن سکتے ہیں, اور اگر نیک اعمال کریں تو ان کی نیکیاں عام انسانوں کی نیکیوں کے مقابل پر ان کو کئی گنا زیادہ ثواب پہنچا سکتی ہیں. چنانچہ میں نے جو ہدایت دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ توجہ فرمائیں, اور 6 مہینے میں آپ کو دیتا ہوں کہ بار بار نصیحت کے ذریعے کوشش کریں کہ تمام کارکنان نماز کے فریضے سے پیچھے نہ رہیں, سوائے اس کے کہ کوئی مجبور ہو بیماریوں کی وجہ سے, بعض ٹانگوں کی بیماری یا کمر کی بیماری یا اور کچھ ایسی تکلیفیں ہو سکتی ہیں کہ انسان دفتر میں تو پہنچ جاتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے فرائض بھی ادا کر دیتا ہے, لیکن باجماعت نماز کی توفیق نہیں پا سکتا. تو جہاں تک شرعی مجبوریوں کا تعلق ہے اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے, لیکن واضح اور یقینی شرعی مجبوریوں کے سوا سلسلے کے سارے کارکنان کو نمازوں میں پیش ہونا چاہیے اور باقی احمدیت کے لیے نمونہ بننا چاہیے. 6 مہینے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر نسبتاً زیادہ سنجیدہ ہو جائیں اپنے انتباہ میں, اور ان کارکنوں کو یہ بلا کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں, ہم تمہیں نمازوں پر مجبور نہیں کر سکتے,
लेकिन जबर ना होने के दो रुख हैं। तुम पर अगर जबर नहीं तो जमात अहमदिया पे क्या जबर है कि ये जरूर बेनमाजियों को मुलाजिम रखे। इसलिए ये दो तरफा बात चलेगी। सिर्फ तुम आजाद नहीं हो, जमाती निजाम भी आजाद है। वो आजाद है इस बात पर कि जिस किस्म के कारकुन रखे, जिस किस्म के कारकुन ना रखे, उसको इख्तियार है। इसलिए हम तुम्हें मौका देते हैं कि या तो तुम अपनी नमाजें दुरुस्त करो, लेकिन चूंकि तुम आजाद हो सकता है तुम फैसला ना मानो। हम दारोगा नहीं हैं, खुदा तुम्हारा निगरान, असल दारोगा तो खुदा ही है, उसी के हुजूर तुमने हाजिर होना है। तो तुम अगर नहीं मान सकते ये फैसला तो हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। ये सजा जजा अल्लाह से ताल्लुक रखती है। लेकिन हम भी आजाद हैं इस बात पर कि तुम्हारे जैसे कारकुन को हम ना रखें, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। सारी दुनिया में जिम्मेदारियां अदा करनी है, सारी दुनिया के लिए नमूना बनना है। अगर इबादत से गाफिल कारकुन बैठे हों तो ना वो दुआएं कर सकते हैं, ना उनके अंदर तकवा का आला मयार होगा, ना वो सही नमूना बन सकेंगे। हजार मुसीबतें जमात के लिए खड़ी करती रहेंगे। तो ये कि सारे मरकजी कारकुनान इबादतों का हक अदा करने वाले हैं, उनकी मजमूई तकवा की ताकत कहाँ और कहाँ ये कि चंद आदमी बाकी का हक अदा कर रहे हों और अक्सरियत गाफिल हो और बोझ बनी हुई हो निजाम के ऊपर। इस पहलू से 6 महीने के बाद उन्होंने वार्निंग देनी थी, लेकिन मैं खामोशी से जो देख रहा हूं, मेरे नजदीक इस काम में गफलत की गई। इसलिए साल के बाद पकड़ने की बजाय अभी 3 महीने बाकी हैं, मैं दोबारा मुतनब्बे कर देता हूं। ये बात मुझे उस वक्त से याद है, मुसलसल याद रही है, और नमाजों पर जब मैं निगाह डालता हूं तो याद आती रहती है। इसलिए ये ख्याल दिल में कोई ना लाए कि मैं भूल चुका हूं। ये जो फैसला है इस पर बहरहाल अमल दरामद होगा। अल्लाह ताला सिलसिले को बेहतर कारकुन दे देगा। मुझे कतन कोई परवाह नहीं कि बेनमाजी निकल जाए तो हमारे काम कौन करेगा। बेनमाजी निकलेंगे तो काम बेहतर होंगे, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं। और आपको यकीन आए ना आए, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता। खुदा का काम खुदा की इबादत करने वाले ये अदा करने का हक रखते हैं, दूसरों को ये हक नहीं है। और वो करें भी तो उस आसन रंग में नहीं अदा कर सकते। इसलिए मैं आपको मुतवज्जे दोबारा कर रहा हूं, सारी अंजुमनों को भी और सारी जमात को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज मुशावरत पर पाकिस्तान की तो अक्सर जमातों के नुमाइंदे आए हुए हैं और बाहर की दुनिया से भी नुमाइंदे आए हुए हैं। तो जो बात मैं यहां सुना रहा हूं आपके सामने, उसकी हिकमत यह है कि आप अपने अपनी जगह पर भी इसी तरह जवाब दे होंगे। हर जमात की मजलिस आमला, हर जमात की तंजीम, चाहे वो तोई अंजुमन की हो या मरकजी हैसियत रखती हो, वो हर जगह बिल्कुल इसी तरह जिम्मेदार है। अजीब गरीब बाज़ दफा वाकयात सामने आते हैं कि मजलिस खुदामल अहमदिया की आमला का इजलास हो रहा है और वहां नमाज बाजमात खड़ी हो जाती है और आमला को परवाही कोई नहीं। वो समझते हैं हम इतने संजीदा हम काम में मसरूफ हैं कि नमाज से हम ऊपर हो गए। जैसा कि मैंने बयान किया था, जब पानी कश्ती से ऊपर आएगा तो हलाक करेगा। कश्ती में ताकत ही नहीं है कि पानी को संभाल सके। इसलिए आपने इबादत का गुलाम बनना है तो जिंदगी पानी है। अगर इबादत को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो लाजमन आप हलाक होंगे। इसी तरह बाज़ दफा उमरा के मुतालिक पता चलता है कि वो अपनी मीटिंग्स में बैठे हुए हैं और बसा औकात सिर्फ संजीदा बातें नहीं हो रही होती, बैठ के शुगल की बातें भी चल रही होती हैं और नमाज होती है, परवाह नहीं करते। तो जिन बातों का मरकज पाबंद है उन्हीं बातों की जमातें हर जगह पाबंद हैं। इसलिए आपको इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और बेहतरीन नमूने कायम करने पड़ेंगे जमात के जिम्मेदार आदमियों को। जहां तक नमाज का ताल्लुक है, खुजा ये कि मस्जिद में बैठा हो या दफ्तर में बैठा हो और मस्जिद तक ना जाए। कहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आपकी तालीम कि एक अंधा जो दूर से नमाज की आवाज सुनता है उसको भी इजाजत देने के बाद वापस ले ली।
اور فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے بے جماعت نماز پڑھنے. واقعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اندھا حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کی گلیوں میں ٹھوکریں لگی ہوئی ہیں, مختلف ریشوں میں مختلف تفصیلیں ملتی ہیں. کہیں آتا ہے کہ رات کو جانوروں کا, جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کہیں آتا ہے کہ مجھے ساتھ لے جانے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے مجھے اجازت فرمائی جائے کہ میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کروں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی. جب وہ جانے لگا اٹھ کر اور ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس بلایا کہ بات سن جاؤ. میں کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہیں نظام بالصلاۃ آتی ہے کہ نہیں؟ حل تسمع نظام بالصلاۃ, اس سے مراد اذان لے لیں یا تکبیر لے لیں, جو بھی لیں, مراد یہ ہے کہ نماز کی طرف بلانے کی آواز تمہارے کان میں پڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں سنتا ہوں. فرمایا پھر جواب دیا کرو, پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تمہارے کانوں میں آواز پڑے اور اس کے باوجود تم انکار کر دو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجیب تعلیم کا طریقہ تھا, اتنا لطیف, اتنا پیارا کہ باتوں کی تہ میں ڈوبیں تو حسن ہی حسن نظر آتا ہے. تعلیم یہ دی کہ تم آنکھوں سے تو محروم ہو, کانوں کو کیوں ثواب سے محروم رکھتے؟ جن اعضاء کے ذریعے تمہیں خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے وہاں سے تو لبیک کہہ دو. ایک بدقسمتی کے نتیجے میں دوسری بدقسمتی کیوں مول لیتے ہو؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کا طریقہ تو یہ تھا یہ کہ ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں, نماز کی طرف بلایا جا رہا ہو, اور کارکنان سلسلہ یا عاملہ کے ممبران یا سلسلے کے دیگر کارکنان خاموشی سے سن رہے ہوں جیسے کسی اور کو بلایا جا رہا ہے. یعنی بہرا جس کو کہتے ہیں اس کی اور کیا تعریف ہے؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کا روحانی معنی تو یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں اور نہیں سنتے, دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے, اور جو سننے اور دیکھنے کی طاقت سے معروم ہو جائے وہ بالکل ہر لحاظ سے ایک بے معنی جانور کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. نہ اس کو بولنے کی طاقت ہے, نہ سمجھنے کی طاقت ہے. تو اس لیے عبادت کا حق ادا کرنا نہایت ہی اہم ہے. اور باقی کارکنان سلسلہ جن کی اس کی طرف میں مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ سلسلے کی ملازمت کرنی ہے یا نہیں کرنی. جہاں تک ان کے اس فیصلے کا تعلق ہے وہ آزاد ہیں, جو بھی فیصلہ کریں ان کی مرضی ہوگی. لیکن اگر وہ عبادت کی خاطر عبادت کریں نہ کہ ملازمت کی خاطر, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی خاطر نماز پڑھیں تو یہی سب سے اچھا سودا ہے. اور ایسے ہی کارکنان کی سلسلے کو ضرورت ہے. اگر وہ کسی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں احسان کے ساتھ ان کو الگ کرنا ہوگا اور ان کی فہرستیں بن جانی چاہیے اور ان سے معاملہ طے ہو جانا چاہیے. احسان بہرحال ضروری ہے جدائی میں, اس لیے ان کے حقوق ان کو ادا ہونے چاہیے. اور آسن رنگ میں افہام تفہیم کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ مجبوری ہے, تمہیں ثواب ہوگا ایسے علیحدگی میں. جب تم بار بنے ہوئے سلسلے پر پھر بوجھ ہلکا کر دو گے سلسلے کا, تو محبت اور پیار سے سمجھائیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک بھی آدمی ضائع نہ ہو. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سلسلے کے تو کارکن مل بھی جائیں گے, بہتر کارکن مل جائیں گے, لیکن وہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ سلسلے سے تعلق رکھا ہے ہم کیوں ان کو ضائع ہونے دیں؟ ہمارا فرض ہے پوری کوشش کریں, جان بچائیں. ہم ایک ایک احمدی بنانے کے لیے دنیا میں کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں, تو بنے ہوئے احمدی جو مرکز کے اتنا قریب آئے ہوئے ہوں, جن کو توفیق ملی ہو سلسلے کی خدمات کی, ان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اس لیے اس معاملے میں بے اعتنائی نہیں کرنی. ہر افسر کا فرض ہے کہ اگر
اور ذرائع سے وہ نہیں سنتا تو خود بلائیں، اس سے پیار و محبت کے ساتھ سلوک کریں، اس کو سمجھائیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے سلسلے کے ہر کارکن کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایسے کارکنان کی اولادیں نماز سے غافل ہو رہی ہیں، ہر صورت میں تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اگر 10% کارکن بھی سلسلے کے ایسے ہوں جن کی اولادیں نماز سے غافل ہوں تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور میرے نزدیک اس سے زیادہ تعداد ہے ایسے کارکنان کے بچوں کی جو عملاً نماز سے غافل ہو چکے ہیں۔ بس ان کی طرف توجہ بھی ضروری ہے، نظام جماعت کو ایسے کارکنوں کی مدد کرنی چاہیے ان کے بچوں کو سنبھالنے میں، لیکن اصل میں تو گھر ہے جو گہوارہ ہے تربیت کا، اور گھر کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، اور قرآن کریم نے مختلف رنگ میں بڑے ہی گہرا اثر کرنے والے انداز میں اس مضمون کو پھیر پھیر کے بیان فرمایا ہے۔ کہیں حضرت اسماعیل کی مثال دی کہ دیکھو کس طرح وہ باقاعدہ صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور بڑے صبر کے ساتھ اس پر قائم رہا، ساری زندگی وہ اس سے تھکا نہیں۔ کہیں یہ فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، کہ دیکھو ان بدقسمتوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ایک دفعہ اللہ کو یاد کیا اور پھر بھلا دیا اللہ کو۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو بھلوا دیا خود اپنے آپ سے، ان کو اپنے نفوس کی، اپنے مال کی خبر نہیں رہی، ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی۔ اور سب سے بڑی ہلاکت انسان کے لیے یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہ رہے، اپنے حقیقی مقصد، اپنے حقیقی فائدے کا علم نہ ہو اس کو، اور اسی کا نام پاگل پن ہے۔ پاگل پن کی اس کے سوا کوئی تعریف بنتی نہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے مفاد کے متعلق نہ جان سکے کہ میرا اصل مفاد کس بات میں ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ وہ اٹھا کر اپنی جائیداد تقسیم کر دے، کوئی ایسی بات کرے کہ لوگ کہیں کہ احمق بیہودہ حرکت کر رہا ہے، اور وہ بدنام ہو رہا ہو لوگوں کے سامنے۔ ہر بات میں پاگل پن کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مفاد سے بے خبر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر خدا پاگل کر دے گا، ان کو ہوش نہیں رہے گی اپنی بھی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے اور کس چیز میں فائدہ نہیں، کیونکہ ہر بات کا آخری ریفرنس اللہ کی ذات ہے۔ اگر خدا سے تعلق جوڑ کر رہنمائی حاصل نہ کی جائے تو نہ فرد اپنی رہنمائی کے اہل ہوتے ہیں، نہ قومیں اپنی رہنمائی کے اہل ہوتی ہیں۔ اور ساری دنیا میں جو تباہیوں کا نقشہ ہے وہ یہی ہے، اپنی عقل پر انحصار کر کے کبھی بھی دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکی۔ ایسی سی خوفناک غلطیاں کرتے ہیں کہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ تو فرمایا انساہم انفسہم، جب بھی لوگ خدا سے غافل ہوئے ہیں اور خدا کی عبادت کا حق ادا کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو پاگل کر دیا، کیونکہ عقل اور رشد کے سرچشمے سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ پاگل کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل انہوں نے کیا کہ اس کے نتیجے میں لازماً وہ عقلوں کو کھو بیٹھے، احمق بن گئے، بے وقوف ہو گئے۔ تو پھر یہ بھی ایک سزا بیان فرمائی، اپنے بچوں کی جو عبادت کا خیال نہیں کرتا ان کی اولادیں فرمایا کہ لازماً ہلاک ہو جایا کرتی ہیں پھر، اور وہ توجہ کریں اس طرف، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کریں۔ مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی۔ اگرچہ مردوں کو اس بات میں پابند کیا گیا ہے، لیکن یہ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب مرد باہر ہوتا ہے تو عورت مرد کی جگہ لے لیتی ہے، اور عورت پر بھی تربیت کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مرد کو اس لیے بنایا ذمہ دار کہ عورت پر مرد کو قوام بنایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر عورت کو ذمہ دار بنایا جاتا تو مرد باہر ہو جاتے اس ذمہ داری سے،
مرد کو بنایا تاکہ بچے ہی نہ رہیں اس کے تابع، عورت بھی اس کے تابع ہے، اس کو بھی پابند کرے وہ، اور سارا نظام جو ہے وہ تربیت کے دائرے کے اندر جکڑا جائے۔ اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، جو مائیں بے نماز ہوتی ہیں ان کے والدین باپ اگر کوشش بھی کریں تو اتنا اثر نہیں رکھتی ان کی کوشش جتنا اس صورت میں کہ مائیں بانماز ہوں۔ اس لیے مردوں کو قرآن کریم یہ سکھاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی عورتوں کی حفاظت کرو اور ان کو تربیت دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل والی مثال میں بچوں کا ذکر نہیں فرمایا، اپنے خاندان کے ہر فرد کو آپ تعلیم دیتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق بھی یہی تھا، بیویوں کو اٹھاتے تھے، پھر بچوں کو جگایا کرتے تھے، دامادوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ گئے اور ایک فرمایا کہ اٹھو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا، عبادت کا وقت ہو گیا۔ تو یہ اسوہ ہمیں زندہ کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں۔ مرد اپنی بیویوں کو پابند کریں نماز کا، اور ان سے توقع رکھیں کہ ان کے نائب کے طور پر جب وہ گھر میں نہ ہوں تو بچوں کی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر گھروں میں نمازوں کی فیکٹریاں نہ بنی تو پھر جماعتی تنظیم کی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح کارآمد نہیں ہو سکتی۔ بہت محنت کرنی پڑتی ہے خدام الحمدی اور انصار اللہ کو ان بچوں کے لیے جن کے والدین نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ ہزار کوشش کے بعد ان کو وہ پھل ملتا ہے جو گھر میں والدین صرف چند کلموں سے حاصل کر سکتے۔ جب دیکھیں نماز کا وقت آیا ہے اس وقت بچے کو بتائیں۔ چنانچہ لجنہ کی طرف سے ماؤں کو تاکید ہونی چاہیے اور خامدوں کی طرف سے بیویوں کو تاکید ہونی چاہیے کہ وہ اس کام میں اپنی مدد کریں، اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام ہم سب دنیا میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور احمدیت کی بھاری اکثریت اس طرح نماز پہ قائم ہو جائے کہ جہاں باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، ممکن ہے، وہاں لازماً باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں باجماعت نماز پڑھنا ممکن نہ ہو وہاں انفرادی نماز قائم کی جائے، اس کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، سوز و گداز کے ساتھ ادا کیا جائے، تو یہ اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ چند دھاگے اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہوں اور وہ جو طاقت حاصل کر رہے ہیں وہ ساری جماعت میں بٹ رہی ہو۔ وجہ یہ کہ ہر شجر کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں اور ہر شجر کو براہ راست اللہ کی طرف سے رحمت کے پھل لگ رہے ہیں۔ دیکھیں جب درخت بوڑھے ہوتے ہیں تو بعض ان میں سے یہی زندگی کا علاج کرتے ہیں کہ ان کی شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں اور وہ جڑیں بن جاتی ہیں اور ایک تنے کی بجائے کئی تنے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کو عبادت کے معاملے میں وہ بڑھ کر درخت بن جانا چاہیے جس کی ہر شاخ سے پھر جڑیں ٹوٹ رہی ہوں اور وہ زمین میں جھک رہی ہیں، اور براہ راست زمین سے طاقت لے کر پھر وہ اس طرح بلند ہو جائیں آسمان کی رفتوں میں کہ ہر ایک کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رحمتوں کے، الہامات کے، کشوف کے، وحی کے پھل لگ رہے ہیں اور خدا کی تعریف ہر احمدی فرد کو حاصل ہو رہی ہے۔ یہ طاقت جو ہے عظیم الشان، اس طاقت کا دنیا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ یہ تو اتنی عظیم الشان طاقت ہے کہ نبی جب اکیلا ہوتا ہے اللہ سے تعلق والا تو اس کو غالب کیا جاتا ہے اور بے تعلق دنیا کو اس کی خاطر مٹا دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ کروڑ آدمی خدا کے تعلق والے دنیا میں پیدا ہو جائیں، ہر ایک ان میں سے اس بات کی ضمانت ہوگا کہ اس جماعت نے لازماً غالب آنا ہے اور تمام مخالفانہ طاقتوں نے لازماً شکست کھا لی۔ ان میں سے ایک ایک اس قابل بن جائے گا کہ اس کی خاطر ساری دنیا کو مٹا دیا جائے لیکن اس کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج مجلس مشاورت ہونی ہے، اس لیے سابقہ روایات کے مطابق ایسے اہم دینی اجتماعات پر کیونکہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے آج بھی انشاءاللہ تعالی جمعے کے ساتھ عصر کی نمازیں جمع کی جائیں گی. مجلس شورا کے ممبران کو چاہیے کہ وہ 4 بجے سے پہلے پہنچ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے 4 بجے مجلس شورا کی کارروائی کا آغاز ہوگا. اور وہ سارے احمدی احباب مرد و زن جو ممبران نہیں ہیں وہ بھی شورا کی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اس تمام عرصے میں جہاں جہاں بھی احمدی ہوں وہ بکثرت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ تمام ممبران کے ذہن روشن فرمائے، خدا کی خاطر خدا کی دین کی بہبود کے لیے بہترین فیصلوں کی توفیق بخشے، اور پھر ان فیصلوں پر بآحسن رنگ عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.